الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 20، 21 اور 22. آیت شریفہ 20 کے حوالے سے کل کے سبق میں بات کا آغاز کیا گیا. اس آیت شریفہ میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اور نبی بنائے گے تو پھر یہ کھاتے کیوں ہیں اور بازاروں میں چلتے کیوں؟ یعنی نبی ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ بازاروں میں جائے، یعنی نبی ایسا ہونا چاہیے جو بشر نہ ہو بلکہ فرشتوں میں سے. اللہ کریم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلے جو رسول تھے، اور اس کی تفسیر میں یہ ہے وہ رسول جن کے رسول ماننے پر یہ فخر کرتے ہیں اور جن کی نسلوں میں سے ہونا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلنے والے. تو ایک ہی حقیقت کو پرکھنے کے لیے دو معیار، وہ کھائیں اور پئیں، بازاروں میں چلیں، تو ان کا رسول ہونا تسلیم اور ان کی نسل سے ہونا باعث فخر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں پئیں اور بازار میں چلیں تو یہ بات ان کی رسالت کے دعویٰ کے منافی. مشرکین کو یہ جو جواب دیا گیا قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی یہ جواب موجود ہے. آئیے میرے ساتھ صرف 2 مقامات دیکھیں. پہلا مقام سورہ یوسف علیہ السلام 13واں پارہ آیت شریفہ 109. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد. نوحی الیہم من اہل القری، ہم ان کی طرف وحی کرتے بستیوں والوں میں سے، یعنی جن کی طرف ہم نے مبعوث فرمایا ان ہی میں سے. اور بستیوں والے فرشتے سے یا انسان، ان ہی میں سے جو ہوگا وہ فرشتہ ہوگا یا انسان. اور مرد تھے تو یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہوتے ہوئے رسول ہونا کوئی انوکھی ناراضی اور اچنبھا کی بات ہے. ایک دوسرا مقام دیکھیے، 17واں پارہ سورہ الانبیاء علیہ السلام آیات 7 اور 8. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو. تو رسول کن کو بنایا؟ مردوں میں سے. نوحی الیہم، اب ان کی طرف وحی کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں تو ذکر والوں سے، نصیحت والوں سے، یعنی اہل علم سے اس بارے میں پوچھ لو. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا جو کھاتے نہ ہوں. تو
تو کیا تھے وہ؟ ایسے اجسام والے تھے جو کھاتے تھے، وما كانوا خالدین، اور وہ انبیاء اور وہ مرسلین ہمیشہ ہمیشہ نہ رہنے والے تھے، آئے اور تشریف لے گئے۔ بعض لوگ، اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے، حضرات انبیاء کی موت وفات اس کا عجیب عجیب معنی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل اور ہدایت عطا کرے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ رب کریم نے مشرکین کی اس دلیل کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی جو ہمارا سبق ہے اور دیگر آیات کریمہ میں بھی اس کا کافی شافی مسکت جواب عطا فرمایا۔ آیت کریمہ کے حوالے سے دوسری بات، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، آیت شریفہ پہ نظر جمائیے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا۔ ذہنوں میں شاید سوال آئے یا آتا ہے، کوئی نبی کو غیر نبی، کوئی امیر کو غریب، کوئی طاقتور کو کمزور، کوئی صحت مند کو بیمار، کوئی کچھ، یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تیری عقل سے بچائے کہ رب ذوالجلال کی شان میں اور ان کے فیصلوں میں بھی آدمی یاوہ گوئی شروع کر۔ فرمایا یہ جو اونچ نیچ رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ یہ حکمت والی ہے، خالی از حکمت نہیں۔ اور اس میں ایک حکمت جو جہاں بیان کی وہ کیا ہے کہ اس میں آزمائش ہے اوپر والوں کے لیے، کسی اعتبار سے اوپر والے کہ وہ نیچے والوں سے کیسا معاملہ کرتے ہیں، اور نیچے والوں سے کہ اس حاصل ہونے والی کیفیت کے بارے میں کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں۔ مال والے غربا پر شفقت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور غربا کیا امیروں سے حسد نفرت کرتے ہیں یا اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہوئے خوشحالی کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کے بارے میں یاوہ گوئی نہیں کرتے، اور کسی سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرتے کہ اس کے پاس مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک کی تقسیم ہے، تو بھی محنت کر، اگر چاہے گا تجھے اس سے آگے کر دینے، نہ چاہے گا اس حال میں رکھیں گے، لیکن یاد رکھ کہ سب کچھ جو ہے کسی ہے فتنہ، امتحان ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر والے تکبر کر کے طغیانی میں، نافرمانی میں، سرکشی میں شریعت کی حدود کو توڑ جائیں، اور نہ ایسا ہو کہ نیچے والے حسد میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں، بے صبری میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ ہر جگہ حکمت ہے، اور بندے کے لیے خوش نصیبی دو باتیں نوٹ کریں۔ نمبر ایک، اللہ کے فیصلے پر صبر کرے، شکر کرے، اور بہتری کے لیے پورا زور لگائے۔ اللہ پاک نے دروازے بند نہیں کیے ہوتے، اتنے نیچے والے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت شریفہ میں تیسری بات، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا مطلب؟ اللہ پاک کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہوگے؟ اور نوٹ اچھی طرح فرما لیجیے
اللہ کی تقسیم کے راضی ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، محنت نہ کرے کہ میرے مقدر میں بیمار رہنا ہے، یہ میرے مقدر میں پیچھے نہ، اس کی اجازت نہیں۔ کوشش بہترین کی، لیکن بے مطمئن ہے میرے رب نے جو کیا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ دونوں باتوں کو جمع کریں۔ نالائق اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے اس کا بہت بڑا بہانہ یہ ہے میری تقدیر میں یہ۔ ایک نوجوان ماں باپ کی دولت لٹاتے ہوئے، اڑاتے ہوئے، کھاتے ہوئے سارا سال گزار کے آ گیا، اب فیل ہو کے آ گیا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں یہ تھا، اگر باپ زندہ ہے، مردہ باپ کی ان کی کہانی نہیں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا تیری تقدیر میں ایسا تھا، یہ کچھ اور بھی کرے گا، تو مرمت بھی کرے گا کہ نہیں؟ تقدیر میں تھا لیکن تو کیا کرتا رہا؟ رات کو چیکنگ میٹنگ میں لگا رہا، دن کو آوارگی کرتا رہا، اور ماں باپ سے مطالبات کی فہرستیں تیار کرتا رہا، اور پھر کہتا تقدیر ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ یہ امام حسن البصری آ گیا تقدیر پر ایمان والا، مکار اور فریبی۔ اتصبرون، اللہ کے فیصلے پر صبر کرنے والے بہتری کے لیے بولو، کوشش کریں۔ اور یہ اتصبرون اوپر والوں کے بھی ہے، نیچے والوں کے بھی۔ اوپر والوں کے لیے کیسے؟ اللہ نے جب اوپر والا بنایا تو 7 آداب کا پابند کیا کہ نہ کیا۔ تیرے مال میں تیرے ماں باپ کا حصہ ہے، بہن بھائیوں کا حصہ ہے، پڑوسیوں کا حصہ ہے، غربا حصے مقرر۔ اتصبرون، صبر یہ ہے اللہ پاک کا جو حکم ہے اس پر جم جائے، شیطان نفس جو کہے نہ مانے۔ اتصبرون جمع ہے کس پر؟ اللہ کی شریعت پر۔ تو اوپر والوں کے لیے بھی خیر کا جو چشمہ ہے وہ صبر ہے، اور نیچے والوں کے لیے بھی خیر کا جو چشمہ ہے وہ لوگ صبر ہے۔ تو اللہ پاک نے دونوں گروہوں کے لیے، اوپر نیچے والوں کے لیے خیر کے لیے جو دعوت دی سوالی انداز میں، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی بات آیت شریفہ میں، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اس کے 2 معنی مفسرین کے ہاں میں ناکارہ دیکھ چکا ہوں، اور میرے خیال میں دونوں ہی معنی بہت شاندار۔ پہلا معنی کہ یہ جو تقسیم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس نے کی؟ کسی اندھے نے کی، کسی جاہل نے کی، کسی بے خبر نے کی ہے جس کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کی ہے۔ خوب دیکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہی وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کے رب ہمیشہ سے، ان کی یہ دائمی صفت ہے کہ وہ معاملات کو ہمیشہ سے دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اور جو فیصلہ رب ذوالجلال جاننے کی بنیاد پہ کریں، اور ان کا جاننا بھی قطعی، حتمی اور یقینی ہو، اس میں رائی برابر، غلطی کا امکان بھی نہ ہو، اور جہاں ظلم اس کا کوئی شبہ بھی نہ ہو، تو وہاں فیصلے میں غلطی کیسے ہو؟ اور یہ بات اتصبرون، وہ جو سوال ہے اس کا ٹھیک جواب اپنی زندگی میں لانے میں مدد دے۔ جب فضل الہی کو جو یقین ہو جائے کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ
رب نے جانتے پہچانتے کیا ہے. اگر کھوپڑی میں عقل ہے تو پھر ماننا آسان ہوگا کہ سبحان اللہ. اللہ کی بات کس طرح باہمی مربوط ہے. بات واضح ہو رہی. اتصبرون فکان ربک بصیرا. جن کے فیصلوں پر صبر کی تلقین کی جا رہی وہ ہے کون؟ ایک جاہل باس ہے، بے عقل سینئر ہے. اب وہ کہتا ہے میری بات پہ جمو گے یا نہ جمو گے. اس کی بات پر اس کی جہالت کو جانتے ہوئے جمنا آسان ہے کہ نہایت کشش. سامنے نظر آ رہا ہے احمق ہے، اس کی بات کو ماننا آسان ہوگا مشکل ہوگا. اور یہ بات کن کی ہے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. دوسرا معنی اور وہ بھی شاندار، اے اوپر والے اے نیچے والے ہوش کر. تو پابند ہے، تو پابند ہے صبر کرنے کا. اب کرے گا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. تیرے رب دیکھ رہے ہیں کہ تو نے اوپر والا ہوتے ہوئے صبر کیا. اگر تو نیچے والا ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، وہ جانتے ہیں کہ نیچے ہونے کے باوجود تو نے صبر کیا. تیرا صبر کرنا اوپر ہونے کی حالت میں یا نیچے ہونے کی حالت میں بیکار نہیں. بیکار کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس کو خبر ہی نہیں، تو چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اس کو خبر ہو جائے. اگر کوئی تحفہ لے کے جائیں تو وہ نہ ملے جس کے لیے لے کے گئے ہیں ملازم ملے. فون کر کے کس طرح بہانے سے کہتے جی میں آیا تھا سلام عرض کرنے کے اور ساتھ میں ایک چیز چھوڑ گیا. کوشش کر دیں گے تاکہ اس کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ تو مجھ تک پہنچے. تو یہاں اگر تو اوپر والا ہونے پر اللہ پاک کے حکم کی پابندی کرے گا، نیچے والا ہونے پر اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا، تو یاد رکھ جن کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے وہ خوب دیکھ رہے ہیں. پابندی کرنے پر انعام و اکرام سے نوازیں گے اور نافرمانی کرنے پر ان کی طرف سے سزا اور عذاب بھی موجود. آیت شریفہ آئیے سبق کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور کہا وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یرجون امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات. لولا کیوں نہیں انزل علینا الملائکہ ہم پر فرشتے نازل کیے گئے او نرى ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھیں. لقد استکبروا لا یقیناً قد یقیناً 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 دو دفعہ تاکید کے لیے. استکبروا وہ بہت بڑے بڑے، استکبروا بہت بڑے بنے فی انفسہم اپنی جانوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرا بہت بڑی سرکشی کرنا. وقت ہو چکا. اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں یہیں سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. آج ایک بات کریں اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو مبارک بنائے. اپنے فضل و کرم سے موت کے دن تک ایسی مجلسوں میں آنے جانے
بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک بات کہیں، ٹھیک بات سنیں، اور اللہ تعالیٰ یہی خیر اپنے فضل و کرم سے ہمارے کنبوں میں جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔